بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 مئی بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ معاملہ حدیبیہ پیپر مل کیس کا چلا گیا ہے واجد ضیاء صاحب کے پاس، اور یہ معاملہ نیب نے خراب کیا تھا ماضی میں، اور اب اس کو ٹھیک کرنے کا جو ذمہ داری ہے وہ مل گئی ہے واجد ضیاء کو۔ اب واجد ضیاء کا کیا کرنے جا رہے ہیں، اور واجد ضیاء کے ایک تو نام سے ہی خوف آتا ہے شریف خاندان کو۔ واجد ضیاء کیا کرنے جا رہے ہیں وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فواد چودھری نے ایک چارج شیٹ جاری کی ہے شریف خاندان کے خلاف حدیبیہ پیپر مل کیس کو لے کر، اور حدیبیہ پیپر مل، آپ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ اتنا بڑا سکینڈل ہے جو پاناما پیپرز سے بڑا سکینڈل ہے، اور جس طریقے سے ہماری عدالتوں نے ظلم کیا اس کیس کے ساتھ اور ظالموں کی مدد کی، وہ انتہائی دل دہلا دینے والی ہے۔ وہ چارج شیٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اعتزاز احسن ہمیشہ ہر جو ایشو ہے اس پر اپنا قانونی موقف دیتے ہیں، اور حدیبیہ پیپر مل کے حوالے سے جو شریف خاندان کا اور نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ اس کو سپریم کورٹ نے اب بند کر دیا، اب دوبارہ ری اوپن نہیں ہو سکتا، اس کا ایسا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ آپ کا سن کر دل خوش ہو جائے گا، اور ایک امید پیدا ہوگی کہ انشاءاللہ حدیبیہ پیپر مل کیس اب نہ صرف ری اوپن ہوگا بلکہ جنہوں نے ظلم کیا ان کو سزا بھی ملے گی۔ پہلے میں آپ کو جو فواد چودھری نے جو چارج شیٹ جاری کی ہے حدیبیہ پیپر مل کے حوالے سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تقریباً 1242 ملین روپے کے فراڈ کی کہانی ہے، اور یہ کیس بلحاظ حجم پاناما پیپر کیس سے بہت بڑا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ فراڈ کی کہانی ہے کہ پاناما پیپرز بھی اس کے پیچھے اس سے بعد میں آتا ہے، پہلے نمبر پہ حدیبیہ پیپر مل ہی آتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی ابتدا 2000 میں ہوئی جب نیب نے اس پر تفتیش شروع کی اور حدیبیہ پیپرز کے حوالے سے ریفرنس دائر کیا۔ نیب نے نشاندہی کی کہ شریف خاندان نے ریاستی و حکومتی اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکی، اور کیس احتساب عدالت میں آیا تو جو تب شریف فیملی ڈیل کر کے سعودی عرب چلی گئی، اور سعودی عرب میں جا کے انہوں نے وہ جو مشرف کے ساتھ مکمکا کا جب انہوں نے جو براڈ شیٹ کا معاملہ تھا اور وہ جو ان کے خلاف ایک انکوائری تھی وہ انہوں نے بند کروا دی تھی، اور وہ جو کانٹریکٹ تھا وہ ختم کروا دیا تھا، یہ تب کی ہی بات ہے، اور تب بھی یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ آپ کو یہ بھی آپ کے نالج میں ہے، شریف خاندان نے جب فصیح بخاری چیئرمین نیب بنا، پھر اس کے بعد ایک اور چیئرمین بنے نیب بنے، پھر ایک تیسرے چیئرمین نیب بنے جو سابق چیف جسٹس تھے سندھ ہائی کورٹ کے۔ یہ جو 3 چیف جسٹسز کو جو 3 چیئرمین نیب کو گھر بھجوایا گیا تھا، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ افتخار چودھری کے ذریعے نون لیگ نے ہی ان کو گھر بھجوایا تھا، اور جب قمرالزمان آیا تھا تو قمرالزمان وہ چیئرمین نیب ہے جس سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ اس کو اوپن کریں گے حدیبیہ پیپر مل کیس کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم اوپن نہیں کریں گے، جس پر ایک آنریبل جج سپریم کورٹ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ آج نیب دفن ہو گیا ہے، آج نیب اپنی موت مر چکا ہے، وہ قمرالزمان۔ اور یہ ماضی بھی تو آپ دیکھیں نا کہ کیسے کیسے اس کیس کے ساتھ کون کون کھلواڑ کرتا رہا، پھر اس میں افتخار چودھری کا کیا ہاتھ ہے، اور پھر قاضی فیصل صاحب کا جو بینچ ہے اس کا کیا ہاتھ ہے، اس کے اوپر بھی ہم آخر میں بات کریں گے۔ انہوں نے کہا فواد چودھری کی طرف سے جو چارج شیٹ جاری کی گئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2008-9 میں معاملہ دوبارہ اٹھایا تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مکمکا کی وجہ سے کیس پھر رکوا دیا گیا، کہا گیا کیس نہیں چل سکتا، چیئرمین نیب کے دستخط نہیں ہے۔ اب اس کیس میں 2 ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہائی کورٹ پنڈی بینچ، لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل اور ریویو، 2 ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اس کیس کو تباہ کیا گیا۔ ایک کہ چیئرمین نیب کے دستخط نہیں ہے ریفرنس پر، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹائم بارڈ ہے۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ابھی یہ ریفرنس فائل ہوا تھا، نہ ٹرائل شروع ہوا، نہ ٹرائل میں ایویڈنس آئی، نہ ٹرائل فائنلی ڈیسائیڈ ہوا، اور نہ ہی اس میں سزا ہوئی یا بریت ہوئی، بلکہ ابھی ریفرنس فائل ہوا تھا۔ تو ان 2 ٹیکنیکل گراؤنڈز کے بنیاد پر یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی وائنڈ اپ ہوتا رہا۔ چیئرمین نیب کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے کی 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا۔ ایک جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ریفرنس چلنا چاہیے، اور دوسرے جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ریفرنس کالعدم قرار دیا جائے اور ختم کیا جائے۔ تو دوبارہ جو ہے وہ ایک ریفری جج کو مقرر کیا جاتا ہے، اور ریفری جج فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا ریفری جج تھا جو یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ اس ریفرنس کو بند کر دیا جائے۔ 2014 میں یہ فیصلہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس تفصیلی تفتیش ہے، اس کے بعد نہ اس میں کوئی سزا ہوئی، نہ اس میں کچھ ہوا، نہ اس میں کوئی سارے معاملات ہوئے، اور یہ بھی بات کی گئی
کہ اس کیس کا ایک دن بھی عدالتی ٹرائل نہیں ہوا۔ فواد چودھری نے کہا کیس بند کرنے کا فیصلہ دینے والے جج صاحب کے اپنے بیرون ملک اثاثے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان جج صاحب کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ امید ہے عدلیہ ان ججوں پر کارروائی کرے گی جنہوں نے شریف فیملی کی معاونت کی۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ تمام ادارے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اب یہ سارا اس کے بعد یہ معاملہ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پر جو ہے وہ یہ قاضی فیصل صاحب کی صدارت میں یہ 2 رکنی بینچ تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹائم بارڈ ہے، اتنے عرصے تک نیب کہاں سوئی رہی، نیب نے اس معاملے کو کیوں نہیں اوپن کیا، اب اتنا ٹائم گزر گیا ہے تو اب یہ معاملہ اس کو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اپیل بھی خارج کر دی اور ساتھ فیصلہ بھی جو ہے وہ سنا دیا اور ریویو پٹیشن بھی خارج کر دی۔ اس پر جو اب ریمارکس آئے ہیں اعتزاز احسن صاحب کے، اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں وزیر داخلہ ہوتا تو پہلا کام تو میں یہ کرتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود میں اس تفتیش کو بند نہ کرتا، میں اس تفتیش کو چلاتا رہتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ صرف عدالتی فیصلوں کے خلاف ہوتا ہے۔ یہاں ابھی تفتیش ہوئی تھی، عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، نہ عدالت سے ایکیوٹل ہوئی تھی نہ عدالت سے کنوکشن ہوئی تھی، اور اس پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میری نظر میں قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے اس فیصلے کی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کرمنل ٹرائل ہیں، اور میں نے کل آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ کرمنل جو معاملات ہیں، لمیٹیشن کا جو قانون ہے، لمیٹیشن ایکٹ، وہ صرف دیوانی قوانین پر اپلیکیبل ہوتا ہے، وہ کرمنل قوانین پر اپلیکیبل نہیں ہوتا۔ اب کرمنل قوانین جو ہیں وہ 100 سال کے بعد بھی اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے، آپ جانتے ہیں ایک شخص ہے، اس نے مرڈر کیا ہے، مرڈر کر کے وہ بھاگ گیا ہے، بھاگنے کے بعد اگر یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ وہ پکڑا جائے گا تو ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ ایک شخص ہے، اشتہاری رہا ہے، وہ 40 سال اشتہاری رہا ہے، 40 سال کے بعد کیس دوبارہ شروع ہوتا ہے، جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب 40 سال گزر گئے ہیں تو اب اس کیس کا کیا بنے گا، نہیں، بلکہ کرمنل ٹرائل میں کبھی بھی لمیٹیشن کا قانون سامنے نہیں آتا۔ اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب وزارت داخلہ کو جو ہے وہ خود اس پر کارروائی کرنے کی بجائے لا منسٹری سے ان کو جو ہے وہ ایڈوائز لینی چاہیے۔ لا منسٹری اس کیس میں اگر تو کوئی نئی ایویڈنس ہے پھر تو حکومت کے پاس ٹینشن ہی ختم ہوگی، کوئی نئی ٹیٹیز ہیں، کوئی جعلی ٹرانسفر ہیں، ٹیلی گرافک ٹرانسفر ہیں، تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر نئی ایویڈنس نہیں بھی ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا جائے بڑے معززانہ طریقے کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ یہ جو تفتیش بند کی گئی ہے تب کے حالات اور اب کے حالات میں بڑا فرق ہے، اور یہ مدر آف آل کرائمز ہے یہ جو کیس ہے۔ اسی حدیبیہ پیپر مل میں جو انویسٹمنٹ کی گئی تھی اس کے بعد اس انویسٹمنٹ سے پھر یہ چودھری شوگر مل بھی بنی اور باقی جو انہوں نے اپنے اثاثے بنائے۔ تو اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قانون کی نظر میں یہ ہو سکتا ہے اور یہ انتہائی اہم کیس ہے اور یہ ضرور ہونا چاہیے اور اس میں حکومت کو کامیابی ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ جو کہہ رہی ہے کہ شریف خاندان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نہیں ہو سکتا، ان کو جو ہے وہ اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ وہ کب سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا اتنا حیا کرنے لگ گئے ہیں، جنہوں نے خود سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا ہے، ان کے کہنے نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا، یہ معاملہ دوبارہ سے ری اوپن ہو سکتا ہے، اور اس پر مہر ثبت کر دی ہے اعتزاز احسن صاحب نے۔ دوسری طرف اب یہ جو معاملہ ہے پہلے تھا نیب کے پاس، اب یہ منی لانڈرنگ کے معاملات جا رہے ہیں ایف آئی اے کے پاس۔ پہلے ریفرنس فائل ہوا تھا، اب ایف آئی آر درج ہوگی۔ اب ایف آئی آر درج کرے گی۔ پہلے نیب اس کے اوپر انکوائری کر رہا تھا، وہ نیب کا ریفرنس قلعدم قرار دیا گیا تھا۔ اب ایف آئی اے کی ایف آئی آر ہوگی جس کو قلعدم نہیں قرار دیا گیا ماضی میں۔ اب ایک نئی اتھارٹی ہے، انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے، وہ اس کے اوپر نئے سرے سے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر کے وہ ایف آئی آر درج کرے گی، نہ کہ نیب دوبارہ سے انویسٹیگیٹ کر کے ریفرنس فائل کرے گا۔ دوبارہ ریفرنس نہیں فائل ہوگا، دوبارہ نئے سرے سے انویسٹیگیشن اور آن دی بیسس آف فریش ایویڈنس
اور فریش ڈاکومنٹس جو ہے وہ FIR درج ہوگی، اور یہ واجد ضیاء FIR درج کرے گا۔ اور واجد ضیاء کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو شہباز شریف کو بیرون ملک نہیں جانے دیا گیا، یہ اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ واجد ضیاء کا ہے، اور یہ واجد ضیاء کا اتنا بڑا دبنگ فیصلہ ہے کہ اس پر پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے کہ اس نے اتنے بڑے مافیا کو، کہ جو ایک دن میں سارا کچھ مینج کر کے بیرون ملک بھاگ رہے تھے، جس نے لی ہی جس کی ضمانت ہی میڈیکل گراؤنڈ پر تھی، کیا وہ 70 سالہ نیب زدہ بوڑھا ایک دن بھی ہاسپٹل گیا ہے؟ آج وہ گیا ہوا ہے اسلام آباد، کبھی وہ کہیں ہوتا ہے کبھی وہ کہیں ہوتا ہے، ایک دن بھی ہاسپٹل نہیں گیا، جس کے بارے میں ہماری عدالتیں کہتی تھیں کہ وہ کینسر زدہ ہے اور وہ 70 سال کا مریض ہے۔ اور ساتھ اعتزاز احسن صاحب نے واجد ضیاء کو بھی خوشخبری سنائی ہے کہ آپ کے خلاف تو کوئی توہین عدالت نہیں ہوگی، آپ تک جب انہوں نے پراپر طریقے سے ڈاکومنٹس پہنچائے ہی نہیں ہیں تو آپ کے خلاف کس چیز کی توہین عدالت؟ کوئی توہین عدالت نہیں ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، آپ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ معاملہ انتہائی دلچسپ ہو گیا ہے اور حالات انتہائی جو ہے وہ نئے موڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ حالات کہاں تک پہنچتے ہیں، مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔